بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ مبارکہ ہے سورۃ القارعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، قارعۃ کا لفظی معنی ہے کھڑکھڑانے والی یا شور برپا کرنے والی، ہنگامہ برپا کر دینے والی، اور اس سے مراد ہے قیامت۔ یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو پوری زمین شدید زلزلے سے ہل جائے گی، اور زلزلہ اتنا زیادہ شدید ہوگا کہ تمام سمندر خشک ہو جائیں گے، ان کا پانی آب بخارات بن کے اڑ جائے گا، اور تمام پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو کر بہہ پڑیں گے، جیسے کہ ریت کے ذرے باریک ہو کر ریت جو ہے وہ بہہ پڑتی ہے اس طرح سے، اور وہ پہاڑوں کے جو ذرات ہیں وہ سمندروں کے گڑھوں کو پر کر دیں گے، اور زمین جو ہے پوری، اس میں نہ کوئی پہاڑ رہے گا نہ کوئی گہرائی رہے گی، ہر چیز ملیا میٹ ہو کے برابر ہو جائے گی۔ تو وہ ایک بہت بڑا ہنگامہ ہے، بہت بڑا وہ شور برپا کر دینے والا معاملہ ہے قیامت کا۔ وہ قیامت جب آئے گی تو وہ بہت زیادہ شور برپا کرے گی، وہ بہت زیادہ کھڑکھڑانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں یہاں پر خبر دی ہے، اطلاع دی ہے، ہمیں متنبہ فرمایا ہے، اور 3 دفعہ اس چیز کو دہرا کے القارعہ، شور برپا کرنے والی۔ برپا کر دینا مطلب کیا کہ شور کو قائم کر دینا، ہر طرف شور ہی شور اور ہر طرف ہنگامہ ہی ہنگامہ برپا ہو جائے۔ تو اس لیے ہم ویسے اس کا کھڑکھڑانے والے بھی کرتے ہیں، شور برپا کرنے والے بھی کرتے ہیں۔ شور برپا کرنے والی عام اردو میں ذرا زیادہ ہمیں آسان محسوس ہوتا ہے، تو اس کا یہی ہم معنی کریں گے۔ القارعہ، شور برپا کرنے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے شور برپا کرنے والی؟ وما ادراکا، یعنی وہ تو بہت ہی زبردست قسم کا ہنگامہ ہے، وہ تو بہت ہی زبردست قسم کا وہ شور ہے۔ وما ادراکا، اور کیا معلوم آپ کو؟ ظاہر ہے وہ چیز الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، اس کا تعلق محسوس کرنے سے ہے۔ جب انسان خود اس کو محسوس کرے گا اس وقت اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ ہوگا، اور کچھ اندازہ ہمیں یہاں پر ہوتا ہے۔ اگر کبھی جب زلزلہ آتا ہے، ہلکا سا زلزلہ، حالانکہ وہ ہلکا سا جھٹکا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کہ مکانات کی دیواروں کو بھی فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود وہ زلزلہ جو کہ چند سیکنڈز کا ہوتا ہے اور بہت معمولی ہوتا ہے، اس کی بھی دہشت اور خوف کس قدر ہوتی ہے انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، اور کس طرح ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہلکی سی جھلک جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کبھی کبھار، تو اس وقت وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کئی گنا سے ضرب دے لیا جائے کہ اس سے زیادہ بڑا ہنگامہ وہ ہوگا کہ جب شدید طور پہ زمین کو ہلایا جائے گا، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہ کیفیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلانا چاہتے ہیں۔ یہاں 3 دفعہ اس کے شور برپا کرنے کی جو خاصیت ہے، اس کا جو ہنگامہ برپا کرنے کی جو اس کی خصوصیت ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ تعارف کروانا چاہتے ہیں سوال کر کے 3 دفعہ۔ القارعہ، شور برپا کرنے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے شور برپا کرنے والی؟ وما ادراکا، وما اور کیا، ادراکا معلوم آپ کو، مل قارعہ، کیا ہے وہ شور برپا کرنے والی۔ پھر اس کے کچھ مناظر کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ منظر کس قسم کے ہوں گے، وہ کس لیے اس قدر ہنگامہ برپا کرنے والی ہے کہ اس طرح کے منظر وہاں پر پیدا ہو جائیں گے۔ یوم، جس دن، یوم کا معنی دن،
لیکن یہاں ہم اردو محاورے میں اگر بات کریں گے تو یوما دن یعنی وہ والا دن یکون ہوں گے الناس لوگ، یکون الناس ہوں گے لوگ، کل فراش کا کاف زبر کا معنی کی طرح، فراش کہتے ہیں پتنگے کو، جو برسات کے موسم میں جب بارش برستی ہے تو بارش کے بعد نا وہ آپ دیکھتے ہیں لائٹوں کے اوپر بچے بھی کہ وہ بہت سارے وہ پتنگے سے آ جاتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں پروں والے، اور وہ لائٹوں کے اوپر آ کے جو ہے وہ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ جب نکل رہے ہوتے ہیں نا، ان کی جو نکلنے کی کیفیت ہے وہ بھی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ جہاں بارش کا پانی سے وہ زمین گیلی ہوتی ہے، وہ ایک ایک سوراخ سے کئی نکل رہے ہوتے ہیں، مسلسل باہر آ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ادھر سے نکل رہے ہیں اور کئی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مسلسل کوئی ادھر سے نکل رہے ہیں، کوئی ادھر سے نکل رہے ہیں۔ اس طرح سے جس طرح سے برسات کے موسم میں بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، بالکل یہی کیفیت قیامت کے دن انسانوں کی ہوگی، کیونکہ جب ایک دفعہ یہ زمین اس طرح سے بالکل تباہ ہو کے ملیا میٹ ہو جائے گی، کچھ عرصہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اسی طرح سے پڑی رہے گی۔ پھر جب وہ اس وقت بھی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جب وہ پہلا زلزلہ برپا ہونا ہے، تو ان کے سور پھونکنے کے ساتھ ہی وہ پہلا زلزلہ برپا ہوگا، جس سے ساری زمین میں ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، یہ زمین ساری ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ اس کے کچھ عرصہ تک پھر ویسے ہی پڑی رہے گی، پھر بارش ہوگی اور بارش ہو کے زمین گیلی ہو جائے گی، گیلی ہونے کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا، پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور ان کی اس پھونکنی میں اتنے ہی سوراخ ہیں جتنے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان۔ تو جب وہ دوسری دفعہ نفخہ پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام سور میں، تو اس سے ہر جسم جو زمین میں دفن ہوگا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹ جائے گی، اور انسان جو جہاں کہیں بھی مدفون ہوں گے وہ اپنے اپنی جگہ سے باہر نکلیں گے۔ کوئی اب ظاہر ہے ایک جگہ پر کئی لوگ دفن ہو چکے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، تو جہاں جتنے لوگ دفن تھے وہ اس گیلی مٹی میں سے کوئی ادھر سے 5-10 نکل رہے ہیں، کوئی 5-10 وہاں سے اٹھ رہے ہیں، کوئی 5-10 وہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ اس طرح سے انسان جو ہیں وہ منتشر جگہ جگہ سے نکل رہے ہوں گے، جس طرح سے بارش میں پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یہاں بیان فرمایا کہ یوما جس دن یکون الناس ہوں گے لوگ، کل فراش پتنگوں کی طرح، المبثوث مبثوث بکھرے ہوئے، بسا یبسو کا معنی ہوتا ہے بکھیرنا، تو مبثوث اس سے مفعول ہے یعنی بکھرے ہوئے، تو پتنگوں کی طرح ہوں گے، المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اور پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کل فراش پتنگوں کی طرح المبثوث بکھرے ہوئے۔ اور دوسرا منظر جو ہیبت ناک اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس شور برپا کر دینے والی قیامت کا، وہ ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور تکونو ہوں گے۔ اب یکونو اور تکونو میں کیا فرق ہے؟ یکونو مذکر کے لیے ہوتا ہے اور تکونو مؤنث کے لیے۔ جبال کیونکہ پہاڑ جو ہے غیر ذی عقل کی جمع، اس کو عربی زبان میں مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، اس لیے وتکونو آیا کہ اور ہوں گے۔ الجبال جمع ہے جبل ان کی، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، تو وتکون الجبال اور ہوں گے پہاڑ۔ پہاڑوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کالعہن المنفوش، کی طرح، کاف زبر کا معنی کی طرح، العہن روئی، کاٹن، روئی کپاس جسے کہتے ہیں یا روئی جسے کہتے ہیں، کالعہن روئی کی طرح، لیکن روئی بھی کون سی؟ المنفوش دھنی ہوئی، کہ جیسے یہ چکی والے روئی کو اس کی دھنائی کرتے ہیں نا، کہ پہلے بڑی جڑی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، لیکن دھنائی جب کی جاتی ہے تو وہ ریشہ اس کا الگ الگ ہو جاتا ہے اور بہت وہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، ہلکی سی ہوا کے ساتھ ہی وہ اڑنے لگ جاتی ہے۔ تو وہ پہاڑ جو کہ پتھر کے بنے ہوئے بڑے سخت سمجھے جاتے تھے،
क़यामत के उस ज़लज़ले और उस शोर बरपा और उस जो हंगामा बरपा हो जाने के बाद उनकी कैफियत क्या होगी कि जैसे वो धुनी हुई रुई के गाले होते हैं और वो बह रहे होंगे पहाड़, ऐसे ही जैसे कि यूँ महसूस होगा कि वो बादल है जो कि बहता हुआ गढ़ों की तरफ जा रहा है, और इस तरह से करके वो समंदरों के गढ़ों को भरेंगे। तो वतकूनुल जिबालो, और होंगे पहाड़, कल-इह्ने, रुई की तरह, अलमनफूश, धुनी हुई, या ये भी आप कह सकते हैं कि कल-इह्निल मनफूश, धुनी हुई रुई की तरह। तो मनफूश का माना धुनी हुई, इन का माना रुई। तो ये 11 आयात हैं, इसमें से 5 हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं। बकिया 6 आयात का इकट्ठा अगला सबक इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो अगली आयत भी जो है उससे अगली आयत के साथ जुड़ी हुई है, वो इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। आज जो आयात पढ़ी हैं इनको एक दफ़ा फिर ध्यान से दोहरा लीजिए, बहुत ध्यान के साथ बेटे देखिए और उंगली रखिए अल्फाज के नीचे और ध्यान से सुनिए सिर्फ मेरी आवाज़ को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारिआ, शोर बरपा करने वाली। मल क़ारिआ, क्या है शोर बरपा करने वाली। वमा अदराका, और क्या मालूम आपको। मल क़ारिआ, क्या है शोर बरपा करने वाली। यौमा, जिस दिन, यकूनुन नासु, होंगे लोग, कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए पतंगों की तरह। कल फराशे, पतंगों की तरह, अलमबसूस, बिखरे हुए। व तकूनुल जिबालो, और होंगे पहाड़, कल इह्निल मनफूश, धुनी हुई रुई की तरह। कल इह्न, रुई की तरह, अलमनफूश, धुनी हुई।